حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن سلک طریقا یطلب بہ علما. طالب علم کی فضیلت. طالب علم کے بارے میں یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ذکر کیا ہے. علم طلب کرنے کے لیے طالب علم سفر کرے گا تو یوں سمجھو کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے. علم کو جنت قرار دیا. علم کا سفر یہ جنت کا سفر ہے. جنت کے مختلف راستے ہیں تو ان راستوں میں سے علم کا طلب کرنے کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے. علم کا طلب کرنے کے لیے سفر کرے گا گویا کہ وہ جنت کا سفر کر رہا ہے. طالب علمی کے زمانے میں طالب علمی کے سفر میں اگر وفات کرے تو وہ شہید ہے. جس طرح کے مجاہد جہاد کے لیے سفر کرے گا اگرچہ وہ راستے میں وفات کرے تب بھی وہ مجاہد ہے، وہ شہید ہے. تو اسی طرح طالب علم جب تک کہ واپس گھر نہیں پہنچے گا اس راستے میں سفر میں وہ شہید ہے. ایک روایت ہے یوتا یوم القیامت مداد طالب العلم و دم الشہید لا یفضل احدہما علی الاخری. قیامت کے دن شہید کے خون کو لے آیا جائے گا اور طالب علم کے قلم کے جو سیاہی ہے لکھنے والا یہ فرمایا دونوں برابر ہے. کوئی فرق نہیں ہے کہ ان میں سے ایک کا درجہ زیادہ ہو دوسرے سے. وفی روایت مداد العلماء افضل. عالم کا جو ہے قلم کا سیاہی ہے وہ شہید کے خون سے بھی زیادہ ہے. وفی روایت یرجح مداد العلماء. تو علم سے کوئی اعلیٰ درجہ نہیں کہ علم کی وجہ سے یہ درجہ طالب علم کو حاصل ہوتا ہے. طالب علم کے پاؤں کے نیچے ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں. پر بچھانے کا مقصد ایک توجیہ یہ ہے کہ وہ طالب علم کے سامنے عاجزی کرتے ہیں ملائکہ فرشتہ. پر بچھانے کا ایک معنی عاجزی کرنے کا ہے. طالب علم کے سامنے علم کی وجہ سے وہ عاجزی کریں گے. یہ علم کی تعظیم ہے، عزت ہے. دوسری توجیہ اس کا کہ آسمان سے وہ اتریں گے علم سننے کے لیے، ذکر سننے کے لیے ملائکہ فرشتہ اترتے ہیں طالب علم سے علم سننے کے لیے، سوائے علم کے لیے. تیسری توجیہ
طلب علم کے راستے میں اس سفر میں وہ طالب علم کا مدد کریں گے ملائکہ فرشتہ۔ چوتھی توجیہ، حقیقتاً وہ پر بچھائیں گے، طالب علم ان کے پروں پر چلیں گے، اگرچہ محسوس نہ ہو۔ آپ کے کندھوں پر کرامت کاتبین بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، آپ محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ 4 توجیہ ہے اس حدیث کا کہ ملائکہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، یہ 4 اس کی توجیہ ہے۔ مسند فردوس میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روایت ذکر کیا ہے، ارحموا طالب العلم فإنه متعوب البدن، طالب علم پر رحم کرو، یہ قابل رحم ہے۔ فإنه متعوب البدن، یہ تھکے ہوئے ہیں، اس کا بدن مشقت و تکالیف کی وجہ سے چورا چورا ہے، ریزہ ریزہ ہے۔ لولا انہ یاخذ بالعجب، اگر طالب علم میں تکبر نہ ہوتا، لصافحتہ الملائکۃ معاینۃ، فرشتے آ کر ان کا مصافحہ کرتے، ان کے ہاتھ پکڑتے۔ ولیکن یعجب العجب، لیکن طالب علم تکبر کر لیتا ہے، ایک مرض اس میں یہ ہے، اور دوسری وَيَزِيد أَن يَكْفُرَ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ، اپنے سے بڑے عالم کی وہ توہین کرتا ہے، اس وجہ سے پھر یہ محروم رہتا ہے علم سے، یہ درجہ سے پھر وہ پیچھے رہتا ہے۔ یہ 2 وجہ سے، کہ ایک تکبر، دوسرا اپنے سے بڑے عالم کی توہین کرنا۔ آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھا نا، یہ تنظیمی سلسلوں میں، پارٹیوں کے سلسلے میں کتنا ہی بڑے عالم ہو، وہ اس کا توہین کر لیتا ہے، مخالفت کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو اس سے بھی آپ اپنے کو گریز کریں، اس سے بھی آپ اپنے کو بچائیں، خواہ آپ کا استاد ہو یا نہ ہو، وہ عالم ہے، ان کے علم کی وجہ سے آپ کو احترام و عزت کرنا ہے۔ تو یہ یہاں طالب علم کی شان بیان کر رہا ہے کہ من سلک طریقا یطلب بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ طالب علم کی فضیلت میں بہت سے حدیثیں ہیں، تو وہ آپ پھر حدیث کی کتابوں کو مطالعہ کریں، دیکھا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، من سرہ ان ینظر الی اتقاء اللہ تعالی من النار، جو چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو دیکھوں کہ جو جہنم سے آزاد ہے، فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، طالب علم کو دیکھیں کہ طالب علم یہ جنت کا یوں سمجھو کہ جنتی ہے، جہنم سے بالکل آزاد ہے، دور ہے۔
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک حدیث ذکر کیا، وقال انما یخشى، عالم کی تعریف، طالب علم کی تعریف۔ عالم کے بارے میں ایک حدیث پیش کیا کہ ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء۔ طالب علم کے تعریف میں بھی ایک حدیث پیش کیا، من سلک طریق۔ وقال، اب یہاں سے قرآن کریم کی آیات عالم کے شان میں پیش کر رہے ہیں، عالم کی فضیلت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ منصوب ہے بنا بر مفعولیت کے، علماء مرفوع ہے بنا بر فاعلیت کے، کہ یخشا کا علماء فاعل ہے۔ انما حرف حصر کے ساتھ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ خشیت منحصر ہے علماء میں، عالم میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور علم منحصر ہے خشیت میں، کہ جس کو خشیت ہوگا تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ علم دیتا ہے۔ زیادہ علم خشیت کا، خشیت میں منحصر بند ہے، اور خشیت زیادہ علم میں، جتنا بڑا عالم ہوگا اس میں زیادہ اللہ کا خشیت ہو، اور جتنا بھی خشیت زیادہ ہو اتنا علم بڑا ہوگا، اتنا اللہ اس کو علم زیادہ عطا فرماتا ہے۔ کہ ایک دوسرے کا ساتھ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، کیونکہ جو جس کی طاقت کو جانتا ہے اتنا ہی اس سے ڈرتا ہے۔ بچہ نہیں جانتا کہ سانپ کتنا مضر ہے، وہ پکڑنے کے لیے ہاتھ ڈالتا ہے۔ آگ کتنا مضر ہے، بچہ انگارہ کو ہاتھ میں لیتا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا کتنا نقصان ہے۔ ذرا بڑا جو ہے نا وہ جانتا ہے جس کا ضرر نقصان، اتنا ہی اس سے پھر وہ اپنے کو بچاتا ہے۔ تو عالم جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، تو ڈرتا ہے۔ جو نہیں جانتا ہے، علم نہیں ہے، تو وہ ڈرتا نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے کہ حافظ ابن قیم نے احمد بن شعیب سے نقل کیا ہے کہ محدثین کا ایک گروہ بیٹھے ہوئے اس حدیث کو بیان کرتے تھے کہ جو طالب علم کی تعظیم میں فرشتے پر نیچے بچھاتے۔ ایک معتزلہ تھا، اس نے کہا کہ میں جوتے پہن کے فرشت کے پروں کو رون دوں گا، جوتوں سے ان کے پروں کو توڑ دوں گا۔ اس نے یہ کہا استہزاء و توہین کے طور پر اس حدیث پر، کہ حدیث میں ہے کہ وہ پر بچھاتے۔ اس نے جوتے پہنا، جب چلنا شروع کیا اس کے پاؤں خشک ہو گئے، جس طرح کی لکڑی میں دیمک لگتی ہے اس کے پاؤں میں دیمک لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جو میرے نبی کے احادیث کا توہین کرتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح بدلہ لے سکتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ جلدی کسی پر مواخذہ و گرفت کرے یا اس کو مہلت دے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ لیکن اہانت و توہین علم کا، علماء کا، اہل علم کا
قرآن و حدیث کی توہین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ طبرانی نے بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی اسی طرح جیسے کہ یہ معتزلی نے توہین کیا، استہزاء کیا حدیث پر، وہ بھی اسی طرح استہزاء کر کے چلنے لگے کہ میں فرشتوں کے پروں کو روندوں گا، تو اس کے پاؤں خشک ہو گئے، زمین پر گر گیا، چل بھی نہیں سکا۔ تو حدیث کے استہزاء سے اپنے کو بچانا چاہیے، اور قرآن کریم کی توہین سے بھی اپنے کو بچانا چاہیے۔ تو جنہوں نے توہین کی ہے اللہ تعالیٰ نے فوراً ان پر مواخذہ کر کے ان لوگوں کو گرفت کیا ہے، فرمایا ہے۔ تو عالم کی یہاں فضیلت علم کے وجہ سے، طالب العلم کی فضیلت علم کی وجہ سے۔ دو حدیث پیش کرنے کے بعد اب قرآن کریم کا آیات پیش فرما رہے ہیں۔ حدیث بھی پہلے عالم کی شان میں، پھر طالب علم، اور قرآن بھی ابھی عالم کی شان میں پیش فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ منصوب بنا پر مفعولیت کے، علماء فاعل بنا پر فاعلیت کے، یخشا کا فاعل ہے۔ اور ایک اور قرات ہے اس کا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کو مرفوع پڑھنا اور علماء کو منصوب پڑھنا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ قرات بھی ہے۔ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں مشہور تھا کہ جو اس طرح پڑھے گا اللہ کو مرفوع علماء کو منصوب، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اب تمہارے ہاں ابھی معلوم نہیں کہ ہے یا نہیں، اس وقت اس طرح مشہور۔ آپ لوگوں نے سنا ہے اسے یا نہیں سنا ہے کہ اس طرح کوئی پڑھے گا کافر بن جائے گا۔ جب قرات ہے تو پھر کیوں کافر بن جائے گا؟ سمجھا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس طرح پڑھنا بھی صحیح ہے، کافر نہیں بنتا، قرات ہے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات کو سمجھا کرو۔ علماء کرام چونکہ مطالعہ نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، بس سنائی باتوں کو پھر نقل کرتے ہیں۔ اور یہ قرات کہ اللہ مرفوع علماء منصوب، یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قرات ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قرات ہے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات سمجھا نا؟ تو یہ امام اعظم آپ کے امام کا قرات ہے۔ عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز کی قرات ہے، دونوں تابعی ہیں۔ سمجھا گیا؟ اس وقت یخشا کا معنی بدلتا ہے۔ پہلے تو یخشی اللہ میں علماء وہ تو عالم ڈرتے ہیں اللہ سے، یہ معنی ہے۔ اب یہ معنی نہیں ہوگا، اب معنی ہوگا تعظیم و عزت کی،
انما یخشی اللہ، اللہ تعالیٰ علماء کو عزت بخشتے ہیں. علماء کو عزت بھی تو اللہ نے بخشا ہے. بات سمجھا نا؟ تو یخشا کا معنی اس وقت بدل جائے گا. تعظیم و عزت کا معنی ہوگا کہ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علماء کو عزت دیتے ہیں. تو جس کو اللہ عزت دے اس سے زیادہ کون عزت والا بن سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ قرات ہے. عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری نے یہ لکھا ہے. عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری نے یہی لکھا ہے اسی مقام پر کہ یخشی اللہ یہ بھی قرات صحیح ہے. بات سمجھا یا نہیں؟ دیکھ رہے ہو؟ ہاں نظر آ رہا ہے کچھ یا نہیں؟ جلد کون سا ہے؟ ہاں 3 ہے نا؟ تفسیر ہے نا یہ یا نہیں؟ تفسیر ہے. آپ سمجھا نا؟ پہلے معلوم نہیں تھا، معلوم ہونا چاہیے. تفسیر کا صفحہ 308 میں، صفحہ 308 انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کانہ قال انما یخشاہ مثلک ومن علی صفتک ممن عرفہ حق معرفتہ وعلمہ کنہ علمی. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ارجو ان اکون اتقاکم اللہ وعالمکم. فإن قلت فما وجہ قراءة من قرأ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء هو عمر بن عبد العزیز وجحکا عن ابی حنیفہ. عمر بن عبد العزیز کی قراءت ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قراءت ہے. انما یخشی اللہ رفع کے ساتھ پڑھنا. اچھا قلت خشیت فی هذه القراءة استعارت معنی اذن یجلہم ویعظمہم. اس وقت معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یعظمہم عزت دے گا، علماء کو عزت بخشے گا. تو یخشا کا معنی اس وقت تعظیم کا ہوگا، ڈر کا نہیں ہوگا. سمجھا گیا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تو یخشی اللہ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ کافر بن جائے گا. سمجھا نا؟ قرأ جمہور بنصب الجلالہ ورفع العلماء انما یخشی اللہ من عبادہ. وروی عن عمر بن عبد العزیز و ابی حنیفۃ عکس ذالک انما یخشی اللہ من عبادہ. عمر بن عبد العزیز کی یہ قرات ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ 312 صفحہ ہے، جلد 7 بحر المحیط، تفسیر بحر المحیط. سمجھ رہے ہو؟ تفسیر بحر المحیط جلد 7 اور صفحہ نمبر 312.
اللہ تعالیٰ عنہ قال لیس العلم عن کثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیت. عمر بن عبدالعزیز و ابی حنیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ انہما قرأ انما یخشى اللہ بالرفع علماء بالنصب. کأن الخشیت مجاز عن التعظیم. روح المانی جلد 8 صفحہ 192. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ وقراءة من قرأ بنسب العلماء ورفع اللہ معناها انما يعظم. کہ اللہ کو مرفوع پڑھو گے تو معنی يعظم تعظیم کا ہوگا. صفحہ 21 تفسیر کبیر صفحہ 21 جلد 26. اس وقت پھر تعظیم کا معنی ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر مزید تفاسیر کو خود جا کر کے پھر مطالعہ کر کے دیکھو. اور بخاری شریف کا شرح عمدۃ القاری میں بھی اسی جگہ پر لکھا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور عمر بن عبدالعزیز کی قرات ہے. یہ کچھ آپ کو نمونہ کے لیے حوالہ دیا گیا، آگے پھر آپ خود جا کر کے مطالعہ کریں. سمجھا گیا یا نہیں؟ مشکات شریف آپ پڑھ چکے ہیں. مرکات شرح مشکات نے بھی اس پر لکھا ہے کہ رفع کے ساتھ قرات، رفع کا بھی قرات ہے. ادھر تو آپ نے پڑھا ہوگا، بہرحال ہم نے یہاں تھوڑا سا آپ کو بتایا، وہ تو آپ کو معلوم ہے پہلے سے. سمجھا گیا بھائی؟ تو فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بات آ گئی کچھ سمجھ میں؟ وقال، یہ ساری آیتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم کی فضیلت کے لیے، کہ علم کی وجہ سے عالم کا فضیلت ہے، یہ آیاتیں علماء کی فضیلت کے لیے پیش. وما یعقلها الا العالمون. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کیا ہے سمجھانے کے لیے، واقعات بیان کیا ہے، فرمایا اس کو بغیر عالم کے دوسرے نہیں جانتے. وما یعقلها الا العالمون. عالم ان واقعات کا امثلہ کا جاننے والا ہے، عالم جانتا. تو عقل بمعنی میں یہاں علم کا ہے، یہاں عقل معنی میں ہے کس کا؟ علم کا ہے. وما یعقل ومعنی وما یعلم. وقال ولو وقالوا لو کننا، یہ بھی آیات ہے قرآن کریم کا. قیامت میں کافر لوگ کہتے ہیں لو کننا نسمع، اگر ہم دنیا میں نبی کی بات کو سنتے، اور نعقل یا جانتے. تو عقل کا یہاں معنی ہے علم کا، جاننے کا. ما کننا فی اصحاب السعیر
تو ہم جہنمی نہ ہوتے، کیونکہ ہم نے نبی کی بات کو نہیں سنا، قبول نہیں کیا، اس لیے آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو عقل نہیں دیتا۔ اگر کافر کو اللہ تعالیٰ عقل دیتے، کافر کو عقل ہوتی تو وہ ایمان لے آتا۔ ان الکافر لا یعطی لہ العقل لو کان لہ عقل لآمن انما یعطی لہ الذہن۔ کافر کو اللہ تعالیٰ ذہن دیتا ہے، ذہن دیا ہے، عقل نہیں۔ ذہن سے تو وہ اتنا سمجھا کہ دنیا میں کیا سی کیا چیز وہ بناتا ہے، یہ ذہن ہے۔ ذہن حاصل کر لیتا ہے، ذہن چیز کو معلوم کر لیتا ہے، حافظہ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ ذہن اور ہے، اور حافظہ اور چیز ہے۔ ذہن سے وہ سمجھے گا، حاصل کرے گا، حافظہ اس کو جمع کرے گا، محفوظ کرے گا۔ عقل امتیاز کرے گا، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ کام ہے۔ ذہن کا کام جدا ہے، حافظہ کا کام جدا ہے، عقل کا کام، عقل امتیاز کرے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ اس طرح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، وہ عقل کا کام ہے۔ سمجھا نا؟ تو کافروں کو عقل نہیں ہے، وہ امتیاز نہیں کر سکتا ہے کہ یہ ذہن ہمیں کس نے دیا، یہ سمجھ ہمیں کس نے دیا۔ سمجھا؟ تو صحیح و سقیم کا فرق عقل کرے گا، صحیح و غلط کا فرق عقل کرے گا۔ ذہن صحیح غلط صحیح وغیرہ سب کو حاصل کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے۔ تو علم اس کو یہاں سے عقل سے تعبیر کیا۔ اگر ہم جانتے سمجھتے تو فرمایا کہ آج کافر قیامت میں کہیں گے کہ ہم جہنم میں نہ جاتے۔ وقال، امام بخاری فرماتے اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم جاہل برابر ہوتے؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم تو جانتا ہے، جاہل نہیں جانتا ہے، تو عالم جاہل مساوی نہیں ہے۔ تو یہ سارا علم کی فضیلت میں بیان کر۔ تفسیر کبیر نے ایک شعر ذکر کیا ہے، الجہل قبل الموت موت لأہلہ، جہالت یہ موت کے مانند ہے۔ الجہل قبل الموت موت لأہلہ، زندہ ہے اس جاہل، اس کو زندہ مت سمجھو، وہ گویا کہ مردہ ہے۔ اب اجسامہم قبل القبور قبور، یہ اس کا جسم زندگی میں اس کے لیے قبر ہے۔ سمجھا؟ تو فہم سمجھ جاننا نہ جاننا اللہ تعالیٰ نے علم میں رکھا ہے کہ عالم جانتا ہے، جاہل نہیں جانتا۔
تو یہ آیتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا عالم کی فضیلت میں کہ ان کو یہ فضیلت علم کی وجہ سے حاصل ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے پھر علم کی فضیلت میں حدیث پیش کریں گے۔ قال مجید